اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے مسلمانوں، میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، لیکن تمہارے لیے جو میں روزے دے رہا ہوں یہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حکموں پر چلنے والے بن جاؤ، اپنے نبی کی سیرت پر آپ اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے والے بن جاؤ، اسے متقی کہتے ہیں۔ جہاں بھی اللہ کا حکم آیا وہاں اب اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینا، یہ تقویٰ ہے۔ ساری دنیا غلط، لیکن اللہ کا حکم اور اس کے رسول کا حکم یہ سب سے اعلیٰ اور افضل، یہ ہے تقویٰ میرے بھائیوں۔ نماز تو وہی ہے جو اذان ہوتا ہے انسان کو تڑپا دے، قضا کر کے کاہلی سے سستی کر کے پڑھنا یہ کوئی نماز تھوڑی ہے، یہ تو ادائے ناقص ہے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے، یہ ان کے روزے تھے۔ نوح علیہ السلام مستقل ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، کبھی بغیر روزے کے نہیں رہتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ تھا، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے، یہ ان کا روزہ تھا ان کی شریعت میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا روزہ تھا، ایک دن روزہ رکھتے تھے، 2 دن افطار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 مہینے کے روزے دیے اللہ نے، اور یہ روزے اللہ نے ہمارے لیے اس لیے دیے تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ جو فضیلت آپ کے روزوں پر اللہ نے آپ کو عطا فرمائی اور امتوں کو ان کے روزوں پر وہ فضیلت عطا نہیں فرمائی۔ آپ کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، جنت آپ کے لیے سجائی جاتی ہے، شیاطین آپ کے لیے بند کر دیے گئے، جکڑ دیے گئے، وہ آپ کو برائیوں کی طرف نہیں لے جا سکتے رمضان میں، جن برائیوں میں غیر رمضان میں لے جا سکتے ہیں۔ اور آخری رات میں آپ کی تمام امت مسلمہ کے روزے داروں کی اللہ مغفرت کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں روزے اس لیے دیے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ عیسائیوں نے اپنے اللہ کے احکامات میں رد و بدل کر دی، یہودیوں نے رد و بدل کر دی اپنی کتابوں میں، ان کے یہاں 30 روزے تھے، جب روزے آتے تھے گرمیوں میں تو وہ سردیوں میں رکھ لیتے تھے، بجائے 30 کے 40 اور 50 رکھ لیتے تھے۔ یہ رد و بدل ہوئی اللہ کے احکامات میں۔ امت مسلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت تک رمضان میں، چاہے وہ مئی میں آئے چاہے وہ جون میں آئے، ساری چیزوں کو لات مار سکتا ہے یہ امت مسلمہ کے لوگ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکموں میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال روزے ہمارے لیے اللہ نے اس لیے دیے ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ جو قرآن سنایا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے احکامات کو تم بھول چکے ہو، قرآن سن کر تمہارے دل و دماغ میں اللہ کے احکامات تازہ ہو جائیں۔ یاسین شریف کیوں پڑھی جاتی ہے جب مرتا ہے آدمی؟ اس کے اندر اللہ کے احکامات ہیں تاکہ عقائد تازہ ہو جائیں اور اللہ سے ہونے کا اور یقین مرنے والے کا زیادہ ہو جائے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اس لیے روزے ہمارے لیے اللہ نے دیے کہ قرآن سن کر کے نہیں، تم جو ہے تمہارے عقائد دل و دماغ میں بیٹھ جائیں، اللہ کے احکامات 1 سال میں بھول چکے ہیں، پھر قرآن سنو۔ اور قرآن ایسا پڑھنا چاہیے جیسے حرم میں پڑھتا ہے امام صاحب۔ ہمارے یہاں جو قرآن پڑھے جا رہے ہیں یہ تراویح کے لیے کافی نہیں ہے، قرآن آرام آرام سے پڑھا جائے، یہ اس کا وہ حق ہے۔ جیسے حرم میں آپ دیکھتے ہو، اس میں دیکھنا آپ حرم کی جو وہ ویب سائٹ، اس میں دیکھیے قرآن کیسے پڑھتے ہیں، یہ ہے قرآن۔
جہاں جہنم کی آیتیں آئیں وہاں جہنم کی آیتوں پر رونے کی شکل بنائی جائے اور آواز نکالی جائے. جہاں اللہ کے عذاب کے احکامات آ رہے ہیں وہاں رونے کی آواز نکالی جائے. جہاں جنت کی بشارت کے الفاظ اور آیتیں آ رہی ہیں وہاں خوشی کا اظہار کیا جائے تاکہ سننے والوں کو بھی پتہ چلے کہ اب عذاب کی آیت آ رہی ہیں اور اب جو ہے بشارت کی اور جنت کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں. ہم لوگ کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ ہم قرآن سننے سے اعراض کرتے ہیں. تراویح ہم چھوڑ چکے ہیں. بازاروں میں کھڑی ہے امت پوری، مسجدیں خالی اور ویران ہو چکی ہیں. تمہیں عید کی لگ رہی ہے، وہاں جو ہے فلسطین میں پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے مسلمانوں کے، اور اس امت یہاں پر جو ہے لوگ خریداری میں مشغول ہیں. جس طرح آج فلسطین کا حالات ہیں، اگر یہی حالات ہمارے رہے تو ہمارے اوپر بھی بہت جلد ایسے حالات آ جائیں گے. فلسطین والے آپ لکھ لینا اس بات کو. بہرحال یہ روزے اس لیے دیے لعلکم تشکرون، جو ہمارے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں ان پر ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں. آدمی ناشکری کرتا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس صحت ہے اور دولت نہیں ہے تو یہ 1000 دولتوں سے بھی زیادہ بڑی نعمت ہے. اگر آپ کے پاس دولت ہے لیکن آپ صحت مند نہیں ہیں، آپ کا فریج بھرا ہوا ہے لیکن آپ کھا نہیں سکتے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، تو یہ دولت سے کیا فائدہ ہوا؟ قارون کی دولت سے کیا فائدہ ہوا قارون کو سوائے ذلت اور رسوائی کے؟ لعلکم تشکرون، تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ. ہم تمہیں روزے اس لیے دے رہے ہیں لعلہم یرشدون، تم جو ہے سیدھے راستے پر چلو. میرے بھائیوں، ہم جو ہے سیدھے راستے پر آ جائیں جس پر نبی چلے اور جس پر صحابہ چلے اور جس پر اللہ والے لوگ چلے. وہی راستہ ہمیں اللہ نے دیا ہے، ہمارے رسول کے ذریعے سے وہ راستہ ہمیں ملا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں، شیطان کا اتباع نہ کریں. یہ روزے کا مقصد ہے میرے بھائیوں، تقویٰ ہے اس کو کہتے ہیں. اور رمضان کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہیں سارے لوگوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کی ہمدردی کریں. کسی کو خوشی آئی ہے تو اس کو مبارکباد دیں، کسی کے یہاں غم ہو گیا ہے، کوئی موت ہو گئی ہے، کوئی نقصان ہوا ہے تو اس کی نقصان میں برابر کے شریک ہوں. روزے کا مقصد یہ ہے. اگر مشرق کا مسلمان ہے اس کے پیر میں کانٹا چبھ رہا ہے تو اس کا دکھ درد مغرب کے مسلمان کے اندر ہونا چاہیے. ہمارے پڑوسی ہماری شرارتوں سے محفوظ ہوں، ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہم ناپ تول میں کمی نہ کریں. ہم تاجر ہیں، سچی تجارت کریں گے تو نبیوں کے ساتھ ہمارا انجام فرمائیں گے. اللہ نبیوں کے ساتھ ہمیں اٹھائیں گے. اس امت کے تاجر کا، ایماندار کا اتنا اونچا مرتبہ اللہ نے دیا. بہرحال ہم غیر مسلموں کے ساتھ بھی بہتر سلوک کریں اپنے ملک کے. عید کے اندر ان کو بھی شریک کریں. جیسے وہ آپ کو دیوالی پر مٹھائیاں پہنچاتے ہیں، آپ کو چاہیے اگر آپ کے کوئی دوست احباب ہیں تو آپ بھی خوشی میں، اگر وسعت ہے آپ کے پاس تو ان کو مٹھائی پہنچا سکتے ہیں. ایک دوسرے سے مل جل کر کے نہیں رہنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کو، بے سہاراؤں کو سہارا دیا. ایک مرتبہ آپ عید کی نماز پڑھا کر باہر نکلے، ایک بچہ جو ہے وہ بیچارہ غمزدہ بیٹھا ہوا تھا، نہ نئے کپڑے تھے اور سارے بچے نئے کپڑے پہن کر کھیل رہے تھے. آپ نے اس بچے کے پاس آ کر پوچھا، بیٹے تم نے نئے کپڑے نہیں پہنے اور کھیل بھی نہیں رہے ہو؟ یوں کہ جی میرا باپ جہاد میں شہید ہو گیا، میری ماں نے دوسرا شوہر کر لیا، وہ مجھے اپنے پاس نہیں رکھتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے کاندھے پر بٹھایا، گھر لے گئے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، عائشہ اس کو کپڑے پہناؤ، کھانا کھلاؤ. جب وہ کھانا کھلایا گیا، کپڑے پہنائے گئے، غسل دیا گیا، اس کو نہلایا گیا تو آپ نے اس سے فرمایا، بیٹا آج سے تیرا باپ حضرت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تیری ماں اماں عائشہ ہے، تیرا بہن فاطمہ ہے، تیرے بھائی حسن حسین ہیں.
تو وہ بچہ بہت خوش ہوا اور مدینے کی گلیوں میں کودتا اچھلتا ہوا یہ کہتا ہوا جا رہا تھا کہ بچوں مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے جس کا باپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جس کی ماں اماں عائشہ ہو، جس کی بہن فاطمہ ہو، جس کے بھائی حسن حسین ہو۔ آپ نے یتیموں کو، بیواؤں کو، غریبوں کو سہارا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ سخی تھے، بہت زیادہ، ہوا سے زیادہ سخاوت کرتے تھے، لیکن رمضان میں اور بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ جب بھی آپ کوئی دعا مانگو، جب بھی آپ کوئی دعا کو قبول کرانا چاہتے اس سے پہلے اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، اور ہر روز آپ ایک صدقہ ضرور کرو، تھوڑا تھوڑا کرو، کام ہوگا آپ کا۔ کوئی کام ہے آپ کا تو اس کے لیے صدقہ کرو۔ صدقہ بلاؤں کو رد کر دیتا ہے، ٹال دیتا ہے۔ بہرحال ہم لوگ جو ہے اس رمضان سے سبق حاصل کریں، آئندہ پتہ نہیں مبارک موقع نصیب ہو کہ نہ ہو۔ جنہوں نے اپنی مال کی زکوٰۃ ابھی تک نہیں نکالی، جیسے نماز کا وقت ہوا اور نماز آپ نے پڑھی، یہ نماز کا حق ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا وقت ہو گیا، آپ نے جس ٹائم میں پہلے زکوٰۃ دی تھی اسی وقت میں آپ زکوٰۃ دیں۔ اگر آپ بعد میں دو گے تو یہ قضا کی طرح ہے، فوراً آپ زکوٰۃ دو۔ اور رمضان میں زکوٰۃ اس لیے دی جاتی ہے کہ اس میں ایک کے کئی 700 گنا تک نیکیاں ملتی ہیں، ورنہ تو آپ کبھی بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہو۔ ہر آدمی اپنے بچوں کی طرف سے، اپنی طرف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور بھی دیے، چھوارا بھی دیے، پنیر بھی دیے، کشمش بھی دی، 3.5 سیر جو بھی دیے، 3.5 سیر جو تو 300 350 روپے کے ہو رہے ہیں۔ گیہوں سب سے سستا ہے، وہ جو ہے 100 روپے کا، 70 روپے کا معلوم کریں ہم لوگ۔ اس میں بھی دینے میں ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، ہمارا روزہ جو ہے مقبول ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے غریبوں کا خیال رکھیں، اور بہت سارے مانگنے والے لوگ غیر مسلم داڑھی بڑھا کر نماز پڑھیں گے مسجدوں میں، وہ لوگ مانگ رہے ہیں، آپ دیکھیے گا کس طریقے سے ہماری صفوں میں لوگ گھس رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے چوکن نہ رہیں، نہ دھوکہ دیں، نہ دھوکہ کھائیں، اپنے رشتہ داروں میں، غریبوں میں، بیواؤں میں، یتیموں میں، اپنے محلے میں ہم لوگ دیکھیں، اس کے بعد پھر دوسرے لوگوں کو دیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔